بخاری اور مسند احمد کی اس حدیث سے حج کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل۔ جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، دنیا جہان کی وہ دولت خرچ کر دے، دنیا جہان کے اندر رہتا ہوا وہ اپنی ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دے، وہ نفل و نوافل کی ادائیگی کرے، وہ فرائض کی پابندی ہی کیوں نہ کرے، وہ صدقہ خیرات اور مال دولت کو قربان ہی کیوں نہ کرتا رہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلا عمل اور سب سے افضل عمل ایمان باللہ ورسولہ ہے، کہ اللہ پر ایمان رکھنا اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا۔ یہاں سے پہلی چیز کا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ انسان کا سب سے افضل عمل ہے۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ ہر عبادت سے پہلے، ہر معاملے سے پہلے، خرچ کرنے سے پہلے، ذکر اذکار سے پہلے، تلاوت قرآن سے پہلے، نفل و نوافل سے پہلے، روزے رکھنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر اس کا ایمان درست نہیں ہے یا اللہ کے رسول پر اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، پھر اس کے نیک عمل کا اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر اس کے ایمان کے اندر خرابی ہے تو اس کا نیک عمل اس کو فائدہ نہیں دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، ان لوگوں کے خلاف اپنی تلوار کو اٹھا لینا، ان لوگوں کے خلاف اپنے اسلحہ کو تیار کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، جو دین کے منکر ہیں، جو اللہ رب العزت کی شریعت کے باغی ہیں، جو اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والے ہیں، کیونکہ اسلام کا غلبہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے ہی۔ اگر مسلمانوں کے اندر یہ عمل موجود ہے تو غلبہ ہے، اگر مسلمانوں کے اندر یہ عمل موجود نہیں ہے تو پھر بھیک ہے، پھر جناب وائٹ ہاؤس کے طواف ہیں، پھر IMF کے قرضے ہیں، پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی نوکریاں ہیں، پھر جناب ان کے آگے سلوٹ ہے، ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے۔ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر پختہ ایمان، اللہ کے رسول پر پختہ ایمان ہو، مسلمان اپنے ایمان کے اندر درست ہو جائیں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اللہ ساری دنیاوی طاقتوں کو مغلوب کر دے گا اور مسلمانوں کو اللہ غالب کر دے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے غلبہ تمہارا ہے، فتح تمہاری ہے، غالب تم آؤ گے، حکمرانیاں تمہاری ہیں، اللہ نے حاکم تمہیں بنا دینا ہے۔ کب؟ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صحیح معنوں میں مومن بن جائیں۔ ذلت اور رسوائی، محکومیت اور مظلومیت، جبر اور ظلم مسلمانوں کے حصے میں اسی لیے ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ہمارا عمل کمزور ہو چکا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام جہاد فی سبیل اللہ کے بعد پھر کون سا عمل سب سے افضل عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور جو ہے وہ سارے اعمال میں سے سب سے اللہ کے نزدیک افضل عمل ہے۔